بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خوشی کا موقع ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ یہ عید یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم ان اولو العزم پیغمبروں میں ہیں جن کی سنتوں اور طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے لیے بھی جاری فرمایا۔ حج حضرت ابراہیم کی سنت ہے، رمی جمار حضرت ابراہیم کی سنت ہے، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کی نماز کا قبلہ بنایا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ آئیے بقرعید کے اس مبارک موقع پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے اور موجودہ حالات میں حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے اسوہ کی سب سے نمایاں بات عقیدہ توحید ہے۔ حضرت ابراہیم ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو شرک کی آلائشوں سے لت پت تھا، جس میں سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، بادشاہوں کی پوجا ہوتی تھی، جانوروں کی پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی، اسی خاندان میں آنکھ کھولی، اور ان کے خاندان کے جو ذمہ دار اعلیٰ تھے وہ خود ایک بتگر تھے جو بت تراشا کرتے تھے، اور ایک مذہبی حیثیت تھی ان کی اس بت پرستانہ ماحول میں۔ لیکن حضرت ابراہیم کے ضمیر نے اور فطرت کی آواز نے ان کو اس پر قناعت کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے توحید کی آواز بلند کی، انہوں نے شرک سے برات کا اظہار کیا، اور ان کی زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے، اسی کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی اور میری موت بھی سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ تو ہمیں ہر قیمت پر عقیدہ توحید پر قائم رہنا چاہیے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے جو حالات ہیں مذہبی اور اعتقادی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ شرک کا غلبہ ہے اور شرک کو غالب کرنے کی کوشش ہے، اور عقیدہ توحید پر روک لگانے کی سعی ہے۔ ان حالات میں ہمیں حضرت ابراہیم کے اسوہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کی صدائے توحید کا استقبال کیا ہو، ان کو پھول کے ہار پہنائے ہوں، ان کے لیے پھولوں کی سیج بچھائی ہو، ان کی عزت و تکریم کا نعرہ لگایا ہو، بلکہ لوگوں نے ان کی بہت شدت کے ساتھ مخالفت کی، ان کو آگ کے سلگتے ہوئے انگاروں میں بلکہ آتش فشاں میں گویا ڈال دیا گیا۔
اور اللہ کی رحمت نے انہیں اپنے دامن میں جگہ دی اور وہ اس سے محفوظ رہے۔ پھر ان کو وطن چھوڑنے پر اور دربدر ہونے پر مجبور کیا گیا۔ وہ عراق کی سرسبز و شاداب سرزمین کو چھوڑ کر ایک نامعلوم منزل کی طرف نکلے۔ اس مصیبت کو بھی انہوں نے گوارا کیا۔ پھر جاتے ہوئے اس راستے میں انہیں مصر سے گزرنا پڑا، جہاں ایک بڑا ہی ظالم اور مشرک بادشاہ تھا۔ وہاں بھی آپ بہت آزمائش سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی شریک حیات سیدہ حضرت سارہ علیہ السلام ان کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت سارہ کی اور حضرت ابراہیم کی عزت و آبرو محفوظ رہی، تو وہاں بھی ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اس طرح ان مراحل سے گزرتے ہوئے وہ شام اور فلسطین پہنچے اور وہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جیسی بھی آزمائشیں آئیں، زندگی خطرے میں ہو، مال کا نقصان ہو، عزت و آبرو خطرے میں ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، آگ کے دریا سے کو تیرنا پڑے اور طوفانوں سے گزرنا پڑے، لیکن وہ اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر پوری مضبوطی اور قوت کے ساتھ قائم رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم کی بندگی کا امتحان لیا۔ جب آپ شام میں پہنچے تو آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کی طرف سے دی ہوئی خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی تھی، جن سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا۔ آپ جب وہاں پہنچے، حجاز میں، مکہ مکرمہ میں پہنچے، تو بالکل بے آب و گیاہ سرزمین، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں کوئی سبزہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو شام میں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے جو بڑھاپے میں پیدا ہوئے تھے، بڑی دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد حضرت اسماعیل، ان دونوں کو جا کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنی نوجوان بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو آدمی اپنے آپ سے دور کر دے، وہ بھی ایسی جگہ جہاں کوئی آدمزاد نہیں ہو اور جہاں کوئی زندگی کے وسائل موجود نہ ہو، نہ پانی ہو، نہ غذا ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رضا و خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر لبیک کہا اور ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے، اور اللہ کے بھروسہ یہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ دیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے حکم کے درجہ میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پھر تشریف لائے اور حضرت اسماعیل جو اب جوانی کی منزل کو پہنچ چکی تھے، ان کو لے کر منا کی اس قربان گاہ میں گئے جہاں آج حجاج قربانی کرتے ہیں، اور وہاں اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اپنی دانست میں قربانی فرما دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو حضرت ابراہیم کا امتحان مقصود تھا، حضرت اسماعیل کی جان لینی مقصود نہیں تھی، اس لیے حضرت اسماعیل محفوظ رہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی
شاید دنیا کی تاریخ میں اس قربانی کی کوئی مثال ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مومن کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنی چاہیے، جان کی بھی، مال کی بھی، یہاں تک کہ اپنے اولاد کی قربانی کے لیے بھی۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا اسوہ ہے۔ عقیدہ توحید پر استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی کو تیار رہنا، یہ ہم تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو اسوہ ابراہیمی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس سبق کو اپنی زندگی میں تازہ کرنے کے لیے آمادہ و تیار رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك والملك لا شريك